الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ہماری اس بابرکت حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہماری نماز کے تعارف اور نماز کی تشریح کے حوالے سے آج کا عنوان مقرر کیا گیا ہے. نماز ہمارے بنیادی اراکین اسلام میں سے ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور ان تمام ارکان میں بھی اللہ پاک نے اسے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی. زکوٰۃ سے یہ زیادہ افضل ہے، حج سے یہ زیادہ افضل ہے، روزے سے یہ زیادہ افضل ہے. اس کے افضل ہونے کی بہت ساری وجہیں بھی ہیں. باقی عبادتیں کچھ سال میں فرض ہوتی ہیں جا کے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ روز فرض ہے، اور روز بھی ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ فرض ہے. روزے کی طرح سال میں، اور حج کی طرح سال میں، اور زکوٰۃ کی طرح سال میں یہ فرض نہیں. دوسرا یہ کہ نماز کے علاوہ جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے. مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ اپنے کام پہ نکلے ہوئے، کاروبار میں مصروف ہیں، سارے امور جو آپ کو انجام دینے ہیں آپ دے سکتے ہیں. یوں ہی حج ہے، حج کے لیے آپ جا رہے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر ہے. مگر یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آپ اس میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ آپ کے سارے ظاہر اور سارے باطن کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے. اس میں بس آپ اللہ ہی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے. نہ نماز میں نگاہ کہیں ادھر کر سکتے ہیں، نہ ہاتھ کہیں اٹھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. تو ظاہری اعضاء بھی اسی کی طرف متوجہ، اور باطن بھی، دل بھی وہیں، دماغ بھی وہیں، روح بھی وہیں، سب کچھ اللہ کی بات. تو یہ جو انفرادیت اور خصوصیت حاصل ہے یہ نماز ہی کو حاصل ہے. اور اس کی جو اللہ پاک نے ہمارے لیے تعداد رکھی 5. شب معراج ہم پر جب یہ فرض کی گئی تھی تو 50 تھی، جب کم کی گئی تو 5 ہوئی. اور حضور کو اللہ پاک نے پھر یہ آیت بھی عطا فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. ہماری بارگاہ میں جو ایک نیکی لائے گا ہم اسے 10 کا اجر عطا فرمائیں گے. تو یہ نوید دے کے بھیجا جو 5 نمازیں پڑھے گا، چونکہ اللہ نے فرض 50 ہی کی تھی، وہ تمہاری وجہ سے، تمہاری کمزوری کی وجہ سے 5 ہو گئی ہے، مگر چونکہ اللہ نے 50 ہی فرض کی تھی
تو وہ ثواب 50 ہی کا عطا فرماتا ہے۔ تو آپ روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں مگر ثواب کتنے کا لیتے ہیں؟ 50 نمازوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ پھر جو اس نماز میں اللہ پاک نے 2 نمازیں ہمارے لیے خاموشی یا آہستہ قرات والی آپ کہیں اور ایک جہری قرات والی 3 نمازیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ظہر اور عصر کا جو ٹائم تھا یہ عموماً کفار مکہ کا مجلسوں کا وقت تھا۔ لوگ آتے تھے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ستاتے تھے۔ اگر آپ اونچی آواز سے قرات کریں گے تو وہ اس کو کاپی کرتے تھے، نقل اتارتے تھے، ڈسٹرب کرتے تھے۔ تو حکم دیا گیا کہ آپ ظہر اور عصر میں جو امام ہے وہ قرات کیا کرے؟ سری کرے۔ مغرب میں یہ عموماً گھروں پہ ہوتے تھے، عشاء میں سوئے ہوتے تھے اور فجر میں سوئے ہوتے تھے یا گھر میں ہوتے تھے، تو اس وقت یہ ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، تو اس وقت امام اونچی آواز سے قرات کیا کرتا تھا۔ تو پھر جب اسلام پہ آسانیاں آ گئیں تو بھی اللہ پاک نے وہ جو پہلا مسلمانوں کا نقش ہے نا اس کو قائم رکھا، تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو پتہ چلتا رہے کہ جب اس نماز کی ابتدا ہوئی تھی تو لوگوں نے کتنی مشکل سے نماز پڑھی تھی۔ ان کی مشکل صحابہ کرام کی یاد رہے کہ مارنے والے تھے، تنگ کرنے والے تھے، مذاق اڑانے والے تھے، اسلام مغلوب تھا، بچ بچ کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جب تم آسانی میں غالب ہو کے اپنے ملکوں، اپنی سلطنتوں میں جاؤ اور وہاں رہو تو غالب ہوتے ہوئے، آسانی ہوتے ہوئے تمہیں یہ یاد آئے کہ ہمارے صحابہ نے کیسے نمازیں پڑھی تھی۔ تو جو پھر اس میں بھی چھوڑ دے تو وہ کیا صحابہ کرام کو منہ دکھائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ یادگار ہے سری اور جہری قرات کا نمازوں میں ہونا صحابہ کرام کے زمانے کے۔ باقی جو 5 نمازیں ہیں وہ بھی امام طحاوی نے لکھا کہ 5 رکھی گئیں، یہ اللہ کے شکرانے کے طور پہ جو بندوں کے اوقات تقسیم ہوتے ہیں اس تقسیم کے طور پہ یہ رکھی گئی کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلا شکر اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو موت کی وادی کی طرح ایک وادی میں چلے جانے کے بعد دوبارہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ اس شکر کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز فجر ادا کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے دن کے آغاز بھی نماز سے ہے۔ ہمارا مسلمان تو پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں کیا ہے؟ اذان ہے۔ زندگی کے آغاز میں ہی اللہ کا ذکر ہے، تو دن کے آغاز میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو نماز رکھی۔ پھر انسان اپنی دن بھر کی جو مصروفیات ہیں، اپنے اوقات ہیں، جس میں وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، کام کاج بھی کرتا ہے فیملی کے ساتھ، تو ہر ایک کے وسط میں درمیان میں اللہ پاک نے ظہر، عصر، مغرب بھی رکھی ہے کہ کاروبار کا بھی شکرانہ ادا ہوتا رہے، دکانوں کا شکرانہ بھی ادا ہوتا رہے، کھانے پینے کا شکرانہ بھی ادا ہوتا رہے، اس سیاحت کا، گھومنے پھرنے کا، آنے جانے کا، چلنے پھرنے کا بھی شکرانہ ادا ہوتا رہے، اور اختتام بھی دن کا جو ہے وہ اللہ پاک نے عشاء کی نماز پہ رکھا ہے کہ اگر تیری اول نماز ہے تو سن لے تیری آخر بھی نماز ہے۔ تو مومن تو سمجھ لینا کہ اس کا اول بھی کیا ہے؟ نماز، آخر بھی کیا ہے؟ درمیان بھی کیا ہے؟ نماز۔ پھر یہ جو رکعتیں ہیں
یہ مختلف انبیاء کرام کی یادگار بھی ہیں۔ امام طحاوی نے لکھا حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو سب سے پہلی جو ہماری فجر کی نماز ہے وہ ان کا معمول اس کی برکت سے آئی کہ وہ رات کے اندھیرے میں اترے، اور ظاہر ہے کہ اندھیرے میں گھبراہٹ ہوتی ہے انسان کو، تو پھر جب روشنی نمودار ہونے کا وقت قریب آیا صبح صادق کا اور پھوٹنے لگی آسمانوں سے، تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ پاک نے ان کی اولاد میں اسی سنت کو جاری فرما دیا۔ جو ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے نماز فجر۔ نماز ظہر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے دمبا عطا فرمایا کہ جس وقت وہ بیٹے کی قربانی کر رہے تھے، تو انہوں نے شکرانے کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی اور 4 رکعت پڑھی۔ تو اللہ پاک نے، یہ وہ وقت تھا جو ہمارا ظہر کا وقت ہے، تو اللہ پاک نے ہمارے جد امجد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شکرانے کی نماز کو ہمارے لیے ظہر کی نماز بنا دی۔ یہ ان کی یادگار ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے، کہتے ہیں کتنا آج کچھ زیادہ سو گیا، میں لگتا ہے کہ پورا دن ہی گزر گیا مجھے سوتے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عزیر دن نہیں گزرا، تمہیں اللہ نے، تمہارے رب نے 100 سال تک سلایا ہے۔ تو کہنے لگے میں تو سمجھا تھا کہ ابھی آج دن بھر سوتا رہوں، تو یہ عصر کا وقت تھا۔ تو اس عظیم نعمت پر شکرانہ بنتا تھا، تو انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ پاک نے اسے امت مسلمہ کے لیے نماز عصر بنا دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک معاملہ ہوا اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے نیت کی 4 طویل رکعتوں کی اور کھڑے ہو گئے۔ تو نیت تو 4 کی تھی، لیکن 3 رکعتوں کے بعد روایت میں آتا ہے کہ انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 3 پڑھ لیتا ہوں، تو 3 پڑھی۔ تو بس یہ ایک نبی کی ادا تھی، یوں بیچ میں قصر نہیں ہوتا ہے نمازوں میں، یا 2 ہوتی ہیں یا 4 ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے نبی کی چونکہ ادا تھی تو اسے 3 ہی ہمارے لیے مغرب بنا دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ جو عشاء کی نماز کا وقت ہے نا، یہ حضور کا بڑا محبوب وقت تھا۔ حضور ابتدا میں جب ابھی نماز فرض نہیں بھی ہوئی تھی تو حضور اس وقت میں کھڑے ہوتے تھے تو 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے امت مسلمہ کو جو اپنے نبی کی یادگار عطا فرمائی ہے، وہ نماز عشاء ہے جو اللہ پاک نے 4 رکعتوں میں عطا فرما دی۔ تو ان کے جو رکعتیں ہیں، یہ روایت میں آتا ہے کہ انبیاء کرام کی یادگار ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ پھر ان نمازوں کی جو حیت ہے، ایک قیام ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ 4 چیزیں نماز میں پڑھنے کی اور 4 کام کرنے کے۔ اس میں ہم تلاوت کرتے ہیں، اس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم اتحیات میں جو اتحیات پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں اور دعا، 4 چیزیں۔ اتحیات بھی تسبیح میں آ گئی۔ تو یہ 4 چیزیں پڑھنے کی ہوتی ہیں: تلاوت، تسبیح، درود اور دعا۔ اور حالتیں بھی ہماری اس میں 4 ہی ہیں: قیام، رکوع، سجدہ اور قعود، اتحیات میں جس طرح بیٹھتے ہیں۔ 4 چیزیں پڑھنے کی ہیں اور 4 کیفیتیں انسان پہ اس نماز میں طاری ہوتی ہیں۔
انسان کو اللہ پاک نے بنایا بھی 4 عناصر سے ہے، جو اس کائنات کے 4 عنصر ہیں، پانی، مٹی، آگ، ہوا، وہ برابر برابر انسان کے جسم میں ہے، اور ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت ہے، ہر چیز کی اپنا ایک مزاج ہے۔ جیسے آگ کے اندر سرکشی ہے اور بلندی ہے، تکبر ہے مزاج میں، تو وہ مزاج سارے انسان کی مٹی میں گندے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے جب نماز عطا فرمائی ہے تو اس نماز کے ذریعے وہ 4 عنصر جو ہے نا وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں، انسان کو طبیعت میں اعتدال ملتا ہے۔ انسان کی نماز کا اسی لیے اللہ نے یہ فائدہ بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تم نے صحیح طریقے سے نماز پڑھ لی اللہ تمہیں سارے گناہوں سے بچا لے گا۔ پوری طبیعت کنٹرول کرتی ہے یہ بندے کی، یہ بندے کو بندہ بناتی ہے، مومن بناتی ہے، ایسا مومن جو مطلوب ہے اللہ کا کہ ایسا ہونا چاہیے انسان کو، وہ نماز بناتی ہے۔ اور یہ سارے فرشتے اللہ کے جتنے بھی ہیں، اللہ نے جتنے بھی فرشتے بنائے تو فرشتوں کی ایسے نمازیں نہیں ہیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں، ہو سکتا ہے یوں بھی پڑھتے ہوں، لیکن عموماً فرشتوں کی جو عبادت ہے نا وہ یوں ہے کہ جو بننے کے بعد قیام میں کھڑا ہوا تھا وہ ہمیشہ قیام میں ہی رہے گا، جو رکوع میں ہے وہ ہمیشہ رکوع میں رہے گا، وہ رکوع کرنے والوں میں سے، جو فرشتہ سجدے میں ہے وہ ہمیشہ سجدے میں رہے گا، جو فرشتہ اتحیات میں ہے وہ اتحیات میں ہی رہے گا۔ اور مجھے آپ کو جب اللہ پاک نے نماز عطا کی نا تو کہا تو جب 2 رکعتیں پڑھتا ہے نا تو میرے سارے فرشتوں کی عبادت کر لیتا ہے۔ 2 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں، اس میں قیام، رکوع، سجدہ، تحیات، سارے فرشتے جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ آپ کو 5 منٹ میں عطا فرما دیتا ہے۔ اور صرف فرشتوں کی بات نہیں، کائنات میں جتنی مخلوقیں ہیں نا وہ سب بھی اس میں بٹی ہوئی ہیں۔ درخت قیام میں کھڑے تو کھڑے، گائے بیل رکوع میں ہیں تو رکوع میں، یہ کیڑے مکوڑے سجدے میں ہیں تو سجدے میں، مینڈک اتحیات میں ہے تو اتحیات میں۔ تو آپ جب 2 رکعتیں پڑھتے ہیں تو صرف فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کائنات کی ساری مخلوق جو الگ الگ عبادت کر رہی ہے خدا ایک دم آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑا کمال ہے اللہ پاک نے جو یہ تحفہ اور یہ جو نعمت ہے اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائی۔ پھر جماعت کے ساتھ اللہ پاک نے، آپ دیکھیں کہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، اقیمو، سب مل کے نماز پڑھو، سب نماز پڑھو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مل کے جو نماز پڑھنا ہے نا، یعنی جماعت سے جو نماز ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اکیلے تو قابل قبول بھی نہیں ہوگی اگر بندہ بلا وجہ کسی مجبوری کی بنا پڑھتا ہے، تو مجبوری آ جائے تو الگ بات، لیکن نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے جو فوائد ہیں معاشرتی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس سے جو ایک لوگوں کا آپس میں ملنا ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ سننا ہے، ایک دوسرے کی معلومات رکھنا ہے، ایک دوسرے سے جڑنا ہے، وہ بھی اللہ پاک نے دیا۔ جیسے نماز میں اللہ پاک نے اوقات کی پابندی ہمیں سکھائی ہے،
اس طرح لوگوں کا معاشرتی باہم جوڑ، آپ سمجھ لیں کہ ایک محلہ ہے، اس محلے میں 5 مرتبہ روز کانفرنس ہوتی ہے، جس میں محلے والے سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، ایک جیسا عمل کرتے ہیں، ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، تو کتنا ایک دوسرے کتنا قرب پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، سب ایک جیسے، میرے بھائی جیسا تو ویسا میں، یہ اللہ نے دیا ہے ہمیں جماعت کے ذریعے۔ اور دوسرا جو ہمارا بڑا فائدہ ہے جماعت میں، وہ یہ ہے کہ اگر جماعت والوں میں ایک بندے کی بھی نماز قبول ہو گئی، اس کے صدقے اللہ سب کی قبول فرما لیتا ہے۔ جیسے آپ ایک ٹوکرا لے کے آتے ہیں فروٹ کا، یا پیٹی جیسے ہم لیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو پیٹی کا ایک اصول ہوتا ہے، آپ پیٹی لے کر آئیں تو کوئی دانہ اس میں خراب نکل آیا تو آپ واپس نہیں کر سکتے، پیٹی آپ کو پھر پوری لینی ہے۔ ان سب کا ایک ہی حکم ہے، یعنی کہ یہ دانہ خراب ہے تو میں یہ واپس کر کے آؤں گا، نہیں۔ ڈھیر کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ پھر ایک حکم ہوتا ہے سب کے اوپر۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، تو ہم اپنی نماز پیٹی کی صورت میں دیتے ہیں اوپر اکٹھی کر کے، تو اس میں جو دانے خراب ہوں یعنی جن کی نہیں قبول ہوئی ایسے ہوتے ہوں کدھر، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے اس سے حیا آتی ہے کہ اس کی قبول کروں اور اس کی نہ کروں، یہ بھی تو اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے نا، جب یہ مل کے کھڑے ہیں تو فرشتوں سب کی قبول کرو، سب کی قبول کرو۔ اور یہ نیک آدمی کا جو کرنٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کا بھی کمال ہے۔ جیسے آپ اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک مومن کے اگر آپ برابر میں کھڑے ہوئے نا، اس کا کندھا آپ سے ملا ہوا ہے، تو اگر وہ نیک بندہ ہے، اس کا کرنٹ پوری صف میں جا رہا ہوتا ہے، اس کا فیض جا رہا ہوتا ہے، اس کی برکت جاری ہوتی ہے۔ تو نماز میں جماعت کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ فجر میں اپنے محلے میں آپ مسجد میں پہنچیں، با جماعت نماز پڑھیں۔ عشاء کی نماز خاص طور پہ حضور علیہ السلام نے ان 2 نمازوں کے بارے میں کہا کہ جو جماعت سے پڑھ لے اللہ اس کو ساری رات بھلے وہ سویا ہوا ہو عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اس میں بھی یہی فلسفہ ہے کہ اول نماز آخر نماز، تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے جب اول آخر میں نماز پڑھی ہے، رات کے اول میں اور رات کے آخر میں، تو اس کی رات کو پھر کیوں غفلت میں لکھ رہے ہو؟ یہ ساری میں نے قبول کر لی، اللہ کہتا ہے ساری رات میری ہے۔ تو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے اس لیے لازم قرار دیا ہے۔ معاشرتی اور ہمارے اپنے فواہم، یہ جو چیزیں لازم ہوتی ہیں نا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے بچوں کی عادت بنائیں۔ ہمارے بہت سارے دوست بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں نے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے، وہ بچے کو مسجد میں لے کر آئیں گے اور ساتھ نماز پڑھائیں گے، تو یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ بلکہ اگر زندگی میں آپ نے بچے کو یہ 2-3 چیزیں سکھا دی نا، بچے کو کہیں کہ بڑے سکون سے نماز پڑھے۔ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ بھلے میں خود تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں، لیکن اس کی تربیت کرتا ہوں کہ آپ نماز سکون سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، بھلے آپ کو 2 رکعت میں 10 منٹ لگے، آپ پورے تلفظ سے پڑھیں۔ اگر بچے کو سکون سے پڑھنے کی عادت ہو گئی نا نماز، تو موت تک اس سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ ایسی لذت والی چیز ہے، یعنی وہ پڑھے تو اس کے اعضاء پہ وہ طاری ہو، اس کو وہ لذت ملے کہ وہ کہیں کھڑا ہے، اس کو جلدی جلدی نہ گزارے، خاص کر بچوں کی عادت میں، تو انشاءاللہ وہ بہت اچھا نمازی بنے گا۔ اور دوسرا
بچوں کو خدمت خلق میں لگائیں، لوگوں کی خدمت میں لگائیں، لوگ کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں۔ اگر یہ دو چیزیں بچہ سیکھ گیا، وضو بھی بڑے سکون سے اس کو تربیت دیں، نماز بڑے سکون سے، اور لوگوں کی خدمت، وضو، نماز اور لوگوں کی خدمت، یہ تین چیزیں جس میں آ گئی اس کا دین بھی سدھر جائے گا اور اس کی دنیا بھی سدھر جائے گی۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے مگر ایک بچے کی پوری زندگی بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں خود اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نماز کو گزاریں نہیں، اس کو محسوس کریں۔ اپنا قیام ہمیں محسوس ہو کہ ہم کہیں کھڑے ہوئے تھے، اپنا رکوع ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے کچھ کیا ہے، کچھ پڑھا ہے ہم نے، سجدہ ہمیں محسوس ہو کے جائے۔ حضور فرمایا کرتے تھے تم سوچ نہیں سکتے کہ تم سجدے میں کتنا اللہ کے قریب ہوتے ہو۔ فرمایا بس میں اتنا کہتا ہوں کہ جب تو سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ قدموں سے، ظاہری قدموں سے پاک ہے، لیکن ایک اللہ حضور فرماتے ہیں جیسے کوئی ملازم غلام بندہ ہو اور وہ اپنے آقا کے جا کے پاؤں پہ ایسے سر رکھ لے، وہ کتنا قریب ہوگا۔ یعنی اللہ سے اتنا آپ قریب ہیں سجدے میں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہاں آپ نے سجدہ کیا ہوا۔ آپ کہیں پہ بھی ہیں، کسی مٹی پہ ہیں، آپ بیت اللہ میں ہیں یا آپ بہادر آباد میں ہیں، اگر آپ سجدے میں ہیں تو آپ خدا کے قدموں میں ہیں۔ تو یہ بھی محسوس نہ ہو بندے کو۔ تو یہ پوری ایک کیفیت ہے نماز، اور ایک پورا سکون ہے نماز، اور پوری ایک اس کی فلسفی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ کیسے ترتیب سے اللہ پاک نے اس کو ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، اور کیسے چن کے اللہ نے اس کے وقت رکھے۔ دیکھیں ہم کبھی جیسے رات کو دیر سے سوتے ہیں نا، 1 بج جائے 2 بج جائے، تو اس وقت ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اگر فجر کی نماز چھوڑوں گا تو بڑی اچھی نیند مل جائے گی، لمبی، فریش ہو جاؤں گا، اور بیچ میں اٹھ گیا تو نیند کچی ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت بندہ یہ سوچے کہ کیا خدا تیری مجبوریاں نہیں جانتا تھا؟ اس نے کچھ دیکھ کے ہی تیرے لیے فجر رکھی ہے، ایسے وقت میں رکھی ہے کہ تو سوچ نہیں سکتا کہ اس وقت تیرا اٹھنا کیا ہے۔ تو محبت سے اٹھنا جو ہے نا، محبت، نماز محبت سے ہے۔ آپ نماز زبردستی پڑھ ہی نہیں سکتے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک محبت ہے، صرف اس کو آپ محسوس کرنا شروع کریں تو پھر یہ جو مزہ دے گی، اور پھر بندے کو بندہ بنا دے گی، سارے گناہ ختم۔ نماز اس کے علاوہ بندے کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ کرام کو صرف اچھی نماز سکھائی تھی۔ حضور کہتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میرے کو پڑھتے جاؤ۔ تو حضور کو نہ کوئی پولیس بنانی پڑی، نہ کوئی سیکورٹی ادارے بنانے پڑے، نماز نے صحابہ کو سیدھا کر دیا، ایسا سیدھا کیا ہے کہ بھائی ان جیسا اخلاق، کردار آپ دیکھیں نا۔ اور کیا تھا اچھا اس وقت؟ کلمہ شریف پڑھنے کے بعد کس چیز نے ان کو اتنا بدلا؟ 5 نمازوں نے، 5 نمازوں نے ان کو قوت دی ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے۔ 5 نمازوں نے ان کو، یعنی اللہ سے ملاقات، 5 نمازوں نے ان کو طاقت دی ہے کہ انہوں نے بازاروں کو آباد کیا حلال طریقے سے، اللہ کے قریب جا کے انہوں نے کاروبار کیا۔ تو یہ نماز جو ہے وہ بنیاد ہے دین کی، اسی لیے حضور نے فرمایا نماز جس نے چھوڑی اس نے دین گرایا، جس نے نماز پڑھی اس نے دین اٹھایا۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین گرا دیا۔
دین گرانے کا مطلب آپ سمجھ نہیں سکتے کہ کتنا خطرناک ہے۔ اچھا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے دیکھیں ایک وضو اللہ پاک نے رکھا، وہ اعضاء جو عموماً یوز ہوتے ہیں ہمارے دنیاوی کاموں میں، یا کوئی خدا نخواستہ گناہ بھی کرتا ہے تو یہ اعضاء زیادہ یوز ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، پاؤں کھلے، دھو کر صاف ہو کے، کپڑے صاف، جدھر آپ بیٹھے وہ جگہ صاف، 5 دفعہ تو آپ کو یہ پریکٹس ہے، اس میں آپ کی بیماری کتنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بیماریاں تو اس کو نظر آ رہی ہیں کہ صاف رہنے سے یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب میرا بندہ وضو کیا کرے نا تو اس کے جو نظر نہ آنے والی بیماریاں اور گناہ ہیں نا وہ بھی پانی میں بہا دیا کرے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو اس کا پانی اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے فتوے کو چینج کیا، کہا کہ ایسا نہیں ہے، کپڑوں پہ اگر پانی لگ بھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ جو علماء نے اس کی شرح لکھی نا تو کہا کہ پہلے فتوے کی کیا وجہ تھی امام صاحب کی، تو کہا وجہ یہ تھی کہ امام صاحب اس مقام پہ تھے کہ وہ وضو کے پانی میں جو گناہ جاتے تھے نا وہ ان کو نظر آتے تھے، ان کی نظر تھی، تو انہوں نے شاید اس کے مطابق یہ فتویٰ دیا کہ بھائی یہ پانی اگر کپڑوں پہ لگے نا تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن پھر چونکہ لوگ تو اس نظر تک نہیں پہنچ سکتے تو لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے، تو فتویٰ چینج کیا انہوں نے۔ تو ہمارے ساتھ جو اللہ نے یہ سسٹم جوڑ دیا ہے نماز اور اس کی پابندی اور اس کی پاکیزگی کا، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ پھر جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اس میں جو ہماری تسبیحات ہیں وہ سب محسوس کرنے کی چیزیں ہیں۔ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے جی۔ ایک آدمی بزنس ٹائکون ہے، ارب پتی ہے، اللہ اس سے دن میں 10 دفعہ کہلواتا ہے کہ تو بڑا نہیں ہے، تیرے سے اللہ بڑا ہے۔ اس سے یاد رکھ، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا تو والعیاذ باللہ وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، بندے کی عادت ہے۔ تو یہ تسبیح ہے بندے کی، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ اور اللہ کتنا بڑا ہے ہم جسم والوں کو کیا پتہ، جو ہماری سوچ سے بھی بالا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ لیکن اب سائنس کہتی ہے کہ بھائی چاند تک یا سورج تک پہنچنے میں بھی 15 کروڑ سال لگیں گے یا پتہ نہیں کیا۔ پہلے لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ جنت میں جو ہے وہ ایک درخت ہوگا، ایک درخت کے نیچے 70 ہزار سال یا 70 سال کسی روایت میں ہے گھوڑا دوڑتا رہے گا۔ تو اس کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے کہ دیکھو کیسے ہو، آج جب کائنات پر یہ سیارے کھلے، یہ افلاک کھلے، تو سائنس نے تو عقلوں کو حیران کر دیا۔ تو اب لوگوں کو سمجھ میں، اب پھر اس پہ اعتراض نہیں کرتے لوگ، اب لوگوں کو سمجھ میں آئی کہ یار یہ دنیا اتنی بڑی ہے اگر، تو جنت اور اس نظام کا کیا عالم ہوگا جو تصور سے بالا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اللہ کی کبریائی سے ہم اپنی نماز کو شروع کرتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہماری تلاوت ہے ان صورتوں کو آپ اپنے سامنے رکھا کریں، عموماً 10 صورتیں ہیں، اس کا ترجمہ آپ نظروں کے سامنے رکھیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان کو پڑھنے میں آپ کو لطف آئے گا۔ سورہ رحمان کی کچھ آیتیں 2 4 5 آیتیں یاد کر لیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ آپ کو لطف دے گا۔ سورہ ملک ہے، حضور اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ میں چاہتا ہوں میری امت کے سینے میں ہو،
تو کم از کم دیکھ کے تو لازمی رات کو پڑھیں، صورتیں یاد کر لیں۔ سورہ فاتحہ میں جیسے ہم نے تو اس کی پوری تفسیر بیان کی، ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اس ترجمے کو محسوس کریں۔ شکر سے وہ نماز شروع ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ تو خیر قرات ہو گئی۔ شروع میں ہم اللہ کی تسبیح سے ہی شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ میرا جو آغاز ہے وہ آپ کی تسبیح سے ہے، وبحمدک، اور آپ کی حمد سے ہے، وتبارک اسمک، اور آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، اسم کا تبارک، تبارک اسم کا، آپ کا نام بہت برکت والا ہے۔ تو جب برکت والا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں لیتے؟ برکت والا نام ہے نا، نام کی عادت رکھیں۔ کوئی 15-20 منٹ زندگی میں آپ کے ایسے نہیں گزریں کہ اللہ کا نام نہ آئے زبان پہ۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تھوڑی دیر تو رک جائیں، 10 سیکنڈ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ کو کبھی نہ بھولیں، بلکہ اللہ کو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اللہ سے آپ باتیں کریں۔ آپ رات کو سوتے ہیں، سونے سے پہلے آپ اللہ سے باتیں کریں۔ اس میں کیا ہے؟ ہم اللہ سے کیوں مخاطب نہیں ہوتے؟ ہم اس کو یہ محسوس کیوں نہیں کراتے کہ ہم اس کے قریب آنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کو بتائیں آپ نے آج کیا خریدا ہے، کیا بیچا ہے، کیا پلان کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے، کیا چیز آپ کی نہیں ہو سکی، کیا آپ نے اچیو کر لیا۔ آپ بتائیں اللہ کو اور اس کو کہیں کہ اللہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یا آپ کر دیں۔ تو تبارک اسمک، اس کا نام برکت والا ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ ہر 10-15 منٹ میں اللہ کے لیے آپ وقت نکالیں، کچھ اللہ کو یاد کریں، اس کا نام لیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ جو آخر میں نے چیز بتائی، 1 مہینہ آپ کر لیں، آپ مجھے دعائیں دیں گے، آپ بولیں گے یار میں کہاں پہنچ گیا۔ آپ رات کو اللہ سے باتیں کر کے جب صبح اٹھیں گے، آج آپ کا دن اور ہوگا، اللہ پاک 2-4 فرشتے لگائے گا آپ کے ساتھ، چلو بھائی کرو اس کا کام، یہ میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے رات کو بتایا۔ ہم اللہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری بزرگی بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ ہی کا بندہ ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں پوجتا۔ اچھا، اس کے بعد تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔ انتقال کا مطلب شفٹ ہونا، منتقل ہونا، جو آپ ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے منتقل ہوتے ہیں، یہ تکبیرات انتقال ہے۔ پہلی جو تکبیر ہے نا وہ تو فرض ہے، باقی جتنی تکبیریں ہیں وہ سنت ہے۔ وہ اس میں سے کوئی تکبیر آپ سے چھوٹ گئی تو نماز ہو جائے گی، لیکن پہلی تکبیر کسی کی رہ گئی نا وہ فرض ہے، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ امام پہ بھی فرض ہے اور مقتدی پہ بھی فرض ہے۔ تو جس نے آ کے صف میں کھڑے ہو کے یوں کیا، وہ اللہ اکبر نہیں بولا، وہ نماز میں آیا ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اتنی آواز سے کم از کم پڑھنا کہ اپنے کانوں میں آواز آئے۔ دل میں پڑھا ہے جی، دل میں کوئی چیز پڑھی نہیں جاتی، دل میں سوچی جاتی، جو پڑھی جاتی ہے وہ زبان سے پڑھی جاتی ہے۔ پڑھنے کے لیے زبان ہے، دل میں خیال ہے، تو یہ پڑھنا ہے، جس چیز کو پڑھنا ہے وہ پروناؤنسیشن ہو اس کی، اور کانوں تک اپنے کم از کم آواز آئے۔ کبھی پنکھا تیز چل رہا ہے نہیں آئی، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے نارمل حالت میں اتنا ہو کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے۔ بعض لوگ نماز میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو 2 صفیں پہلے ہی وہ رکوع میں ہوتے ہیں، رکعت جاری ہوتی ہے تو جھکے ہوئے ہی آتے ہیں، اور آ کے تو اس وقت عموماً اللہ اکبر
اگر ان سے رہ جاتا ہے تو قیام تو ان کو ملا ہی نہیں، تکبیر تحریمہ تو قیام میں ہے۔ آپ سیدھے آ کے کھڑے ہوں بھلے رکعت جائے، یہ تو نماز ہی جاری ہے نا، تو آپ آ کے پہلے صف میں کھڑے ہوں، اللہ اکبر، پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رکوع میں جانا ہے تو آپ ہاتھ بھی باندھیں، ایک لمحے کے لیے رک کے اللہ اکبر رکوع میں چلے، یہ نماز آپ کی شروع ہوگی۔ تو بعض اوقات نماز شروع ہی نہیں ہو پاتی، تو یہ تکبیر کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا کہ پہلی تکبیر فرض تکبیر تحریمہ، اس کو تحریمہ کہتے بھی اس لیے ہیں، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام، پہلا اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ پہ سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام، کھانا پینا حرام، بولنا حرام، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، وہ فرض ہے۔ باقی جو تکبیریں تکبیرات انتقال اس کو کہتے ہیں، شفٹ ہونے کی، منتقل ہونے کی تکبیر، وہ سنت ہے۔ دو طرح کی آیتیں حضور علیہ السلام پہ تسبیح کی نازل ہوئی، ایک ہے سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت، سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح تسبیح کرے، ربک اپنے رب کی، کون سے رب کی؟ الاعلیٰ جو اعلیٰ ہے۔ دوسری آیت حضور پہ نازل ہوئی، فسبح بسم ربک العظیم، سبح تسبیح کیجیے، بسم ربک اپنے رب کے نام کی، کون سا رب؟ العظیم جو عظمتوں والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ جو عظیم والی آیت تھی، اس کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع میں اس تسبیح کو شامل کر لیا۔ ظاہر ہے کہ تسبیح تو تسبیح ہے، بہت ساری ہو سکتی ہیں، رکوع میں حضور نے اور بھی کچھ کلمات پہلے پڑھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے اس کو رکوع میں کر لیا، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ اس کو حضور نے سجدے میں کر لیا۔ تو اس کو ادا کرنے کے لیے کہ سبح بسم ربک العظیم، حضور کہتے تھے سبحان ربی العظیم، اور سبح اسم ربک الاعلیٰ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضور کہا کرتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، اور کم از کم 3 دفعہ تو حضور پڑھتے تھے۔ 3 دفعہ سے کم جس نے پڑھا وہ خلاف سنت ہے، سنت چھوڑی اس نے، نماز کی برکت ختم ہوتی ہے۔ کم از کم 3 دفعہ تو پڑھے، زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر 2 سجدے ہیں آپ کے، سجدہ تو ایک بھی ہو اللہ کو ہے، مگر نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے۔ تو یہ بھی ایک روایت ذکر کی گئی ہے کہ جب فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم پر سجدہ کیا تھا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو فرشتے جب اٹھے اور انہوں نے شیطان کی نافرمانی دیکھی تو شکر کے طور پہ وہ دوبارہ خدا کی بارگاہ میں سجدے میں چلے گئے، اے اللہ یہ مردود ہوا، ہم مقبول ہوئے، تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم پھر سجدہ کرتے ہیں۔ تو پہلا حکم تھا خدا کی مرضی سے، حکم سے، اور دوسرا سجدہ تھا فرشتوں کے شکر سے، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، کہا ایک رکعت میں ایک نہیں 2 سجدے کرو۔ ماننے والوں کی کاپی دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہوتے ہیں اس کی کاپی اللہ کو بہت پسند ہے کہ یہ میرے اس بندے کی یادگار ہے، تو 2 سجدے رکھے گئے۔ التحیات یاد دلاتا ہے ہمیں حضور علیہ السلام کی معراج کا واقعہ، کہ ہم التحیات جو زبان سے ادا کی جانے والی عبادتیں، والصلوات جو بندے کی جسمانی اعضاء سے ہونے والی عبادتیں، والطیبات اور جتنے پاکیزہ اذکار ہیں، تو زبان، جسم، پاکیزہ کلمات ہمارے، یہ سب کس کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جسم بھی آپ کا، زبان بھی آپ کی،
आला हज़रत से किसी ने कहा था कि फ़लाँ के लिए ज़रा एक अच्छा सा कसीदा तो लिख के दे किसी की तारीफ़ में, जैसे बादशाहों की या किसी के। आपने कहा करूँ मदहे अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। मेरा दीन कोई नान का टुकड़ा नहीं है, रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं लोगों की तारीफ़ें करता रहूँ और पैसे लेता रहूँ। अगर खुदा ने रज़ा को ज़ुबान अता की है तो ये मुस्तफ़ा की नातें कहता रहे। शायरी की सलाहियत दी है तो फिर ये नात कहेगा और कुछ नहीं कहेगा। तो ज़ुबान खुदा ने दी है। अत्तहियात तो किसके लिए है? सना के लिए, तस्बीह के लिए। तो ये कलिमात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे जब हुज़ूर मेराज पर गए थे। तो हुज़ूर ने ये अल्लाह को दिया था कि या अल्लाह मुझ मुस्तफ़ा की ज़ुबान भी आपकी, मैं हमेशा आप ही के लिए इस्तेमाल करूँगा, और मेरे आज़ा भी आपके हैं। जब कदम उठेगा तो आपके लिए ही उठेगा और सब कुछ आपका है। तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। जब आपने ये तोहफ़ा अल्लाह की बारगाह में पेश किया तो अल्लाह ने जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तुम पे भी सलाम हो मेरे नबी। सुभान अल्लाह। ये बड़ा मकाम है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कि उनका रब उनको यूँ सलाम करता है, रब सलामियाँ देता है अपने नबी को। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलाम हो आप पे, अल्लाह की रहमत हो आप पे और अल्लाह की बरकतें हो आप पे। रहमत बरकत अर्श पे अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाया। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुना ना कि मुझ पे सलामती आई और मुझ पर रहमत आई और मुझ पे बरकत आई, तो मेरे नबी फिर भी खामोश नहीं रहे। आपने फ़ौरन अपने अल्लाह से कहा अस्सलामु अलैना, या अल्लाह सिर्फ मुझ पे सलामती ना भेज, मेरी सारी उम्मत पे सलामती भेज। अस्सलामु अलैना, हम सब पे। या अल्लाह क्या बात है आपसे जी, क्या बात है। अल्लाह उनको नवाज रहा है और वो कह रहे हैं कि मेरी उम्मत अस्सलामु अलैना। ये हुजूर ने अपनी पूरी उम्मत पे सलामती ली है। काफिर भी खा रहे हैं, आप देखें, पी रहे हैं, सब सलामती है। हाँ, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जो मेरी उम्मत के नेक बंदे हैं ना, उन पे तो ख़ास सलामती है। अगर कोई इबादिल्लाहि सालिहीन है ना हुजूर की उम्मत में, हुजूर ने मेराज की रात उस पे दो सलामतियाँ ली। एक तो वो सब में शामिल है, अस्सलामु अलैना व अला, और अगर कोई नेक होगा ना तो मुस्तफ़ा उसके लिए मेराज से और सलामती लेके आए। और फिर हुजूर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ या अल्लाह, मैंने मक्का की गलियों में पत्थर खा के भी यही गवाही दी थी और आज तू मेरे सामने है तो भी यही गवाही देता हूँ। क्या गवाही है, सारे नबियों ने सुन सुन के दी है और मुस्तफ़ा ने देख देख के दी। मैं और आप गवाही देते हैं तो हमने देखा तो नहीं है ना, लेकिन हम गवाही देते हैं। लेकिन क्या शान है रसूल की, वो कैसे शाहिद हैं, कैसे गवाही देने वाले हैं कि अल्लाह सामने है और कह रहे हैं अशहदु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के आपके अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्ना, और ये भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, कि मैं बंदा भी आपका हूँ और मैं रसूल भी आपका हूँ। देखें, अल्लाह ने हुजूर को रसूल बना के भेजा, तो रसूल एक बड़ा टाइटल है, बड़ा ओहदा है, लेकिन हुजूर ने अपना जो टाइटल और ओहदा था उसको बाद में जिक्र किया। कहा मैं रसूल भी हूँ
لیکن میرا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بندہ آپ کا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اگر کوئی عہدے سے پہلے بندہ ہو نا، پھر اس کے عہدے کو 4 چاند لگتے ہیں، اور عہدے سے پہلے انسانیت اور بندگی نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی کسی کرپٹ اور ظالم آدمی کو عہدہ دے دو، اس نے تو بیڑا غرق کرنا ہے۔ اصل چیز تو بندگی ہے خدا کی۔ میرا فخر یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، تو میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کا رسول ہوں، آپ نے مجھے بھیجا۔ تو یہ پوری اتحیات ہے کہ جس طرح آپ نے سنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد آئے گا۔ تو اس کو اتحیات میں بڑی محبت سے پڑھیں۔ امام غزالی نے ایک جملہ کہا ہے کہ جب تم نماز میں کہو نا السلام علیک ایھا النبی واحضر شخصہ الکریم فی قلبک، تو اس وقت اپنے دل میں محمد مصطفیٰ کو یاد کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیمی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد والوں میں میرا ذکر جاری رکھنا۔ نبی کی دعا نہیں ٹلتی کبھی۔ حضرت ابراہیم نے عجیب دعا کی کہ یا اللہ امتیں جو بھی آئیں ابراہیم کا ذکر ہوتا رہے۔ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو اب بندے کو یہ فکر کرنا کہ یار میرا ذکر اچھا ہو، بعد میں نیک نامی ہو، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ بندہ کام بھی بندوں والے کرے گا، ٹھیک کام کرے گا، یہ نہیں بعد والے گالیاں دے رہے ہیں جی یا اللہ اس کو دفع کر۔ کتنے بڑے بڑے عہدے دیکھیں بندوں کو ملے ہوئے، کام ان کے دیکھیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ تو جب اللہ پاک نے امت محمدی بھی آئی ہے نا، جس نے قیامت تک رہنا ہے، تو ہمیں کہا بھائی جب تک میرے ابراہیم کا ذکر نہیں ہوگا تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے محمد پہ بھی درود بھیجو، ان کی آل پہ بھی درود بھیجو، اور ہمارے ابراہیم پہ بھی درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم بھی محمد مصطفیٰ ہیں۔ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے، اور اسماعیل کی لڑی سے محمد عربی ہے۔ تو ابراہیم اور آل ابراہیم، آل ابراہیم حضور تک، پھر حضور کی آل، یعنی ابراہیم سے لے کے قیامت تک جتنی حضور کی آل ہے اور حضرت ابراہیم کی آل ہے، آپ اپنی نماز میں سب پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ شکرانہ ہوتا ہے کہ آپ کے نانا سے ہمیں دین ملا، آپ پہ درود ہو، آپ پہ سلام ہو۔ تو اللہم بارک علی محمد، پھر برکت کی دعا ہے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی تو اللہ نے آپ کو پھر ایک دعا سکھائی ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ نہیں کہ اب چھٹی ہو گئی، اب آپ نے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ سلام تو پھیرنے لگا ہوں لیکن مجھے ہمیشہ نمازی بنا کے رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنانا، وَتَقَبَّلْ دعا، اور دعا قبول فرمانا، نماز میں رکھنا۔ یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ ربنا اغفر لی، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نماز کے اینڈ پہ آپ اپنا معاوضہ لے رہے۔ بندے کیا چاہیے، تلاوتیں کر رہا ہے، تسبیحیں پڑھ رہا ہے، ہمارے بندوں پہ درود پڑھ رہا ہے، ہمارے نبی کو یاد کر رہا ہے، ان کی آل پہ درود، تجھے کیا چاہیے بھائی؟ ربنا اغفر لی،
یا اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی لیے نماز کے فوری بعد جو دعا مانگی جاتی ہے نا، یہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جب آپ محنت مزدوری کر چکے، جب آدمی کوئی محنت مزدوری آپ کے سامنے بھی کرتا ہے، آپ کا دل آتا ہے یار اس نے اتنی محنت کی، اس کو دو، تو یہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں جب توجہ رکھیں گے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے مجھ سے مغفرت مانگی ہے، اس کا دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اس کو بخشش کا نظر۔ تو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، کیا کیا لے کے آتے ہیں اللہ سے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ اللہ نے اس کو کیسا، ہماری ایک روح کی غذا اور روح کی بہار اللہ پاک نے اس میں رکھی ہوئی۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں کہ کچھ چیزیں اس میں فرض ہیں، کچھ چیزیں اس میں واجب ہیں، اور کچھ چیزیں اس میں سنت ہیں۔ فرض اس میں تکبیر تحریمہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا فرض ہے۔ قیام اس میں فرض ہے، کھڑے ہونا۔ اور بعض جو نفل کی نماز ہے جیسے اس میں سنت غیر موقدہ ہے، اس میں قیام فرض نہیں ہے، باقی سنت موقدہ ہو، واجب ہو یا فرض ہو، اس میں قیام آپ کے لیے فرض ہے۔ قرات فرض ہے، رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ آخر کا جو بیٹھنا ہے، 2 رکعتوں میں 2 کے بعد 3 میں، 3 کے بعد 4 میں، 4 کے بعد جو آخری بیٹھنا ہوتا ہے نا، وہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، آخری قعدہ، وہ فرض ہے۔ یہ 6 چیزیں فرض ہیں، اور فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اسکپ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی نے رکوع چھوڑ دیا، سجدہ سہو بھی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہے، فرض کی یہ پہچان ہے کہ فرض کا کوئی جو ہے نا وہ پورا کرنے والی پھر کوئی چیز اس کو نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی، دیکھیں 2 رکعتیں، 4 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، تو چوتھی رکعت کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا۔ اب یہ بیٹھنا آپ پہ فرض ہے، تو آپ چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کیا چھوڑا؟ فرض چھوڑ دیا۔ تو اگر یاد آ جائے نا تو وہیں بیٹھ جائیں، پھر سجدہ سہو کر لیں کہ آپ نے تاخیر سے بیٹھے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے 5ویں بھی پڑھ لی تو اب واپس آنے کا ٹائم ختم ہو گیا، اور آپ واپس آئے نہیں تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آخر میں 6ٹھی بھی ملا لو اور 2 نفل 4 فرض ہو، ایسا نہیں ہو، کیونکہ فرض آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اب وہ نماز کسی کی 5ویں رکعت ہو جائے نا اور اتحیات چھوڑ دیا تو اس کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی۔ تو یہ فرض ہے، آخری قعدہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، تکبیر تحریمہ، یہ فرض ہے 6 چیزیں۔ باقی جو چیزیں نماز میں ضروری ہیں وہ واجب کے درجے میں۔ فاتحہ الگ واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا الگ واجب ہے۔ اگر کسی نے اللہ اکبر کیا اور فاتحہ پڑھ لی، صحیح ہے، فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا، تو اس نے کیا چھوڑا؟ فرض یا واجب؟ واجب چھوڑا۔ اگر وہ فاتحہ بھی نہ پڑھتا نا تو اب اس نے فرض چھوڑا، کیونکہ قرات اس نے کی ہی نہیں۔ لیکن اگر فاتحہ کسی نے، اب اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے گا، لیکن کسی نے فاتحہ پڑھ لی، سورت ملانا بھول گیا، یہ واجب تھا، اب آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ واجب اگر چھوٹ جائے نا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا اہم واجب
تعدیل ارکان ہے. تعدیل ارکان کہتے ہیں، اب آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، تعدیل ارکان کہتے ہیں سارے ارکان کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کے نماز پڑھی اس نے. حضور تشریف فرما تھے، جلدی جلدی پڑھی اس نے گولی کی طرح پڑھ کے جانے لگا. حضور نے صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اچھا دوبارہ پڑھی، دوبارہ ویسے ہی پڑھی. حضور نے پھر کہا صلی فإنک لم تصلی، اور تیسری بار بھی جوان کے بچے نے ویسے ہی پڑھی. اب چوتھی دفعہ، پہلی دفعہ پوچھ لیتا کہ بھئی کیا کمی. حضور بھی بولے نہیں. حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ بندے میں اپنی بھی طلب ہونی چاہیے، یہاں یہ بتانا چاہتے تھے. چوتھی مرتبہ کہا میں تو ایسے ہی پڑھتا ہوں، آپ بتائیں. حضور نے فرمایا جب تم قیام کرو تو سکون سے کھڑے ہو، جب تم رکوع میں جاؤ حتی تطمئن، اطمینان ہو جائے تمہیں، سکون. یہ نہیں کہ رکوع میں گئے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے آ رہا ہے یا جا رہا ہے، لہرا کے کھڑے ہو، سکون سے. پھر رکوع سے کھڑے ہو حتی تطمئن، اطمینان ہو جائے تمہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. یعنی کہ تھوڑا سا رکوع سے سر اٹھایا اور سجدے. پھر سجدہ کرو حتی تطمئن، دو سجدوں کے درمیان بیٹھو حتی تطمئن. حضور نے ایک ایک چیز کے لیے اطمینان کو لازم قرار دی. تو اگر کسی نے تعدیل ارکان نہیں کیا، کسی بھی رکن میں کم از کم ایک تسبیح کی مقدار بھی وہ نہیں ٹھہرا. آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لیا، اللہ اللہ نے، لمن حمیدہ جس نے اس کی حمد کی. بندہ کہتا ہے میں اللہ کی حمد کر رہا ہوں، اللہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے سن لی. تو سمع اللہ لمن حمیدہ اتنی دیر کھڑے ہوں کہ کم از کم ایک تسبیح کی مقدار، سبحان اللہ جتنی دیر میں ہم کہتے ہیں اتنی دیر تو کم از کم آپ کھڑے ہیں. پھر اس کے بعد جائیں. ایسا نہیں کریں گے تو واجب رہ جائے، اور واجب رہ جائے گا تو آپ سجدہ سہو بھی نہیں کرتے لوگ.